الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان کا اگر کوئی اور نام ہوتا تو رمضان کا دوسرا نام کتاب اللہ کا مہینہ ہے۔ جتنی بھی آسمان سے زمین میں کمیونیکیشن ہے، یعنی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف ابراہیم ہے، یا دیگر جتنے انبیاء کو کتابیں دی گئی، اور قرآن مجید جو نازل ہوا ہے سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے۔ چھ رمضان المبارک کو تورات نازل ہوئی، 18 رمضان المبارک کو انجیل نازل ہوئی، 24 رمضان المبارک کو قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری کتابوں کی تاریخیں بھی رمضان ہی کے اندر ہیں۔ تو ایک مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کا کتاب اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو سناتے تھے تاکہ تصحیح ہو جائے، کوئی آگے پیچھے کی آیت ہے، کوئی دائیں بائیں کی آیت ہے، ایسا نہ ہو دوسری جگہ پر لگ گئی۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تلاوت کو بڑھانا چاہیے۔ عام طور پہ تجربہ یہ ہے کہ چوتھے روزے پہ ہم لوگوں کی بس ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جوش میں ابتدا کے 3 دن بڑی مضبوطی سے گزارتے ہیں، لیکن چوتھے روزے میں بس ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری مسجد کی نمازیوں کی تعداد بھی کم، چوتھے دن ٹوٹ جاتی ہے نمازیوں کی تعداد۔ دوسری مساجد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 3 دن تک تو جوش رہتے ہیں، چوتھے دن بس ہو جاتی ہے، رات سے بس ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے کہ ویسے ہی قرآن مجید کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کا اجر اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورے رمضان میں کم از کم 1-2 قرآن مجید مکمل ہو۔ ترتیب بنانی چاہیے، بطور مثال 2 سے 3 بجے تک میں نے تلاوت کرنی ہے، یا آدھا گھنٹہ تلاوت کرنی ہے، اور جب 2 بجے تو اس وقت اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم تلاوت کے لیے تیار ہوں، کچھ وقت اپنا قرآن مجید کے لیے نکالیں۔ اور اسی رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں، آخری 20 صورتیں وہ مجھے زبانی یاد ہو جائیں، کیونکہ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے مہینے میں دیکھیں ایک بندہ کروڑوں باتیں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چند باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بڑی اہم باتیں ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے نزول کی ڈیٹ بتا رہے ہیں اللہ کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن مجید کی بڑی اہمیت ہے۔ بطور مثال وقت نہیں ہے، ایسا نہیں تو وقت نکالنا چاہیے۔ بیماری ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے، اس کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مختصر یہ کرے کہ وہ جو تلاوت نہیں کر سکتا وہ سورہ اخلاص 3 مرتبے پڑھ لیا کرے، کہ ایک سورہ اخلاص پڑھنا ثلث قرآن ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ثلث قرآن ہے یعنی 1/3 قرآن کا سورہ اخلاص ہے، تو ایسا کر لینا چاہیے کہ 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے کہ ایک قرآن کا ثواب ہمیں مل جائے۔ بقیہ قرآن مجید خود سے مکمل کرنا یہ الگ ثواب ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو اس طریقے سے کر لیا جائے۔ پورا قرآن مکمل نہیں ہو سکتا، 10 بارے آہستہ پڑھتے ہیں، اٹکن سے پڑھتے ہیں، صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی صورت اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ تو اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ ایک قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اور جتنی زیادہ پڑھ سکیں اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ تو بات ہوگی قرآن کے بارے میں، اس کی ترغیب دینی چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا اللہ جی آپ کے قریب کرنے والا سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگی۔ تلاوت قرآن کرنے والے کی وہ دعائیں جو اس نے نہیں مانگی ہوتی وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یا اللہ فہمن او بلا فہمن، قرآن مجید سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے؟ تو خواب میں جواب دیا کہ فہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے پڑھو، دونوں صورت میں میرے لیے تقرب کا ذریعہ یعنی میرے قریب ہونے کا ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تو کوشش کریں کہ عام دنوں سے کچھ زیادہ
قرآن مجید کی طرف، ایک صفحہ ہی زیادہ ہو جائے، ایک رکوع ہی زیادہ ہو جائے، لیکن اس کو اہمیت دیں۔